اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات، دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہیں۔ میں نے اپنی عائلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے، نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے تحت کرنا ہے، میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا۔ آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے دے گی۔ ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف جائیں گے، دوبارہ کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے۔ اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارحانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے، ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے، ہم عوام کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، یا چاہے وہ ہمارے عدالت ہوں۔ سکھر اور پشاور عوامی اسمبلی اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ العزیز 28 نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس کریں گے، یہ ایک عوامی اسمبلی ہوگی۔ ہم 8 دسمبر کو پشاور میں انشاءاللہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کریں گے، وہ بھی عوام کی اسمبلی ہوگی، اور ہم ملک کے اندر اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو ان اجتماعات میں اٹھائیں گے، اور ایک پوری تحریک کے طور پر انشاءاللہ ہم آگے اپنا قدم بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اگر آپ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرتے تو انہوں نے جو 11 لوگ بھیجے ہوئے تھے ان کے لیے وہ پاس ہوا ہے۔ اب وہ 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں اور اس میں بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ 11 ان کو استعمال کر کے پاس پانا ہے، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا؟ ابھی تک تو تردید آ رہی ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ جس وقت یہ طے ہو جائے گا کہ واقعی آ رہی ہے تو پھر ہم تبصرہ کریں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر آج پارلیمان سے یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ پاس ہوتا ہے تو آپ کا اگلا نئے عمل کیا ہوگا؟ اس کے خلاف جائیں گے، روکیں گے؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس کے خلاف بات کریں گے اور برملا کریں گے اور پبلک میں جائیں گے جی۔ اس طریقے سے تو ماشاء اللہ کو قبول نہ کیوں نہ کریں پھر ہم۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً مجلس شورا کو آپ کی جو جس جماعت کے ساتھ آج کل ہم آہنگی ہے، آپ سے ملاقاتیں بھی آپ کی جاری ہیں، میرا مراد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس سے ملاقاتوں کے اور مستقبل کا جو لائے عمل ہے اس کے بارے میں مجلس شورا کو اعتماد میں لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ کیونکہ ایک پراپیگنڈا ہو رہا تھا تو فوری طور پر عمران خان نے آپ سے رابطہ کیا، عمران خان نے آپ کو پیغام بھیجا پی ٹی آئی کی 2 اعلیٰ شخصیات کے ذریعے اور آپ سے رابطہ کیا گیا، تو کیا عمران خان کے یہ رابطے اور آپ کے ساتھ قربت، کیا وہ آپ کے ساتھ مل کر کوئی لائے عمل بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں، اور کیا آپ کی بھی اسی طرح پیغام رسانی ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ؟ شکریہ۔ آپ کے سوال کو ذرا کر کے چاہتا ہوں، آپ کے سوال کو نظر انداز کر کے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جب اپوزیشن کی جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن کی جماعت ہے، تو کوئی پارٹی اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے 2 اپوزیشن نہیں کیا کرتی۔
اب اگر اس ماحول سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تعلقات کے اندر جو تلخی تھی اس تلخیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں، ایک بہتر ماحول ہم پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم اس سے وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اختلاف پیپل پارٹی سے بھی ہے، اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے، اختلاف MQM سے بھی ہے، اختلاف نیشنل پارٹی سے بھی ہے، لیکن تعلقات بھی ہیں، تلخیاں نہیں ہیں۔ ہم تحریک انصاف کے ساتھ اختلاف کے باوجود اگر تلخیوں کا خاتمہ کر کے ایک نارمل قسم کا جو تعلق سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہوتا ہے وہاں پر لے آتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت تبدیلی کہلائے گی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ انسداد دہشت گردی والا پاس ہونے جا رہا ہے، کیا یہ اس سے پہلے مسودے میں تھا جس کو روکا گیا اور اس میں ختم کیا گیا؟ یہ اس پیچھے اس کا مفہوم وہاں تھا، اب اگر مفہوم وہاں سے نکال دیا اور خود انہوں نے آمادگی ظاہر کی تو کیا اس اپنے آمادگی کی نفی نہیں کر رہے؟ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ ابھی تک حکومت کی طرف سے واضح اشارہ نہیں ملا سائز کی عینی تبدیل کا، لیکن اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی طرف سے۔ اگر ایسی نوبت آئی تو کیا آپ پھر بھی حکومت کی مخالفت کریں گے اس ترمیم میں، یا دوبارہ پھر ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی بھی اسٹیج پہ اس حکومت کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو ایک احتمال کی بات ہے، جب آپ اگر لگاتے ہیں اپنے سوال میں تو وہ ایک احتمال کی بات ہوتی ہے، تو احتمال پر تو جوابات نہیں دیے جاتے، تو تھوڑا سا حقائق کی طرف آ جائیں گے۔ حضرت یہ بتائیں کہ جو ترمیم پہلے لائی جا رہی تھی اس میں تو بڑی خطرناک قسم کی شکیں تھیں، جس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا راستہ روکا ہے، لیکن سر ایک جو ابھی اس ترمیم کے اندر ایک بات جو ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ججز کے تقرر کے وقت تو انہیں جو ہے انتہائی جو اعلیٰ معیار کی کسوٹی اس پہ پرکھنا چاہیے، لیکن جج کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کسی کے اوپر نہ تو خوف کا سایہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی لالچ ہونا چاہیے۔ تو اب جو سینئر 3 ججز کی تعیناتی کا اختیار، چیف کا اختیار حکومت کے پاس ہے، تو کیا سینئر ججز حکومت سے کی طرف نہیں دیکھیں گے فیصلے کرتے ہوئے؟ کیونکہ متعدد کیسز میں حکومت یا تو فریق ہوتی ہے یا اس میں مجرم کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں دیکھیے، یہ تو ایک ہمارے ہم خود بنایا ہوا ایک ماحول۔ کیا آرمی چیف کا تعین پرائم منسٹر نہیں کرتا؟ تو پھر وہ پرائم منسٹر کو دیکھتا رہتا ہے جی۔ وہ جس پرائم منسٹر نے جس کو آرمی چیف بنایا اسی کو انہوں نے تیا پانچا کر دیا جی۔ تو میرا خیال ایک سسٹم ہونا چاہیے، جس سسٹم کے تحت ماضی میں عدلیہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی کہ جس سے باقاعدہ پارلیمان کی جو خود مختاری تھی اور اس کی جو بالادستی تھی اور سپرمیسی تھی، وہ جب بری طرح متاثر ہو رہی تھی، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اب جو راستہ